بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ندیم کیسر، بادوزئی نیوز کے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ یہ ہے بادوزئی ہاؤس، کیپٹن محمد سہیل حسین، مرچنٹ نیوی کیپٹن، اور یہ ہے ان کا فارم ہاؤس۔ یہ ان کے بڑے بیٹے شکران سہیل، اور یہ ہیں عزیز رشتے دار، اور یہاں پر آج انتظام ہو رہا ہے کیپٹن محمد سہیل حسین، جن کا انتقال ہوا 14 جنوری کو، 14 جنوری 2024۔ یہ ان کا کچھ گلمسز فارم ہاؤس پر، کیٹل فارم، اور یہ ہیں ان کے بڑے صاحبزادے اور معاذ منی یاسر کے، ہمارے دونوں بھائیوں کے برادر اللہ۔ یہ ان کے کیپٹن صاحب کے سال ثواب کے لیے یہ اس وقت قربانی کی گئی ہے، اور یہ گاڑی جو ان کے آخری دنوں میں استعمال، میری آخری چند برسوں میں زیر استعمال رہی، ٹویوٹا آلٹس۔ ایک ویو دکھا رہا ہوں میں آپ کو فارم ہاؤس کے اندر کا۔ سوئمنگ پول ہے، اور اثاثے تو اولاد ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے جو ترکہ چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ہے اس کا ایک ویو۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ یادیں ہم سب کے لیے، میرے بڑے بھائی کیپٹن سہیل محمد حسین، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر فارم ہاؤس کے اندر آم کے باغ، اور یہ سوئمنگ پول میں گھرا ہوا ہے یہ آم کے باغوں میں۔ اس چار دیواری کے باہر بھی ان کا اپنا ایک پورا فارم ہاؤس، اور فارم ہاؤس پر آم کے باغات بھی ہیں، اور یہ سوئمنگ پول ظاہر ہے کہ سردیاں ہیں، اور سردیوں میں سوئمنگ پول کا بڑا بخوبی جائزہ لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کیا انتقال ہوا 14 جنوری 2024، 14 جنوری 2024، کراچی میں ملیشیا جاتے ہوئے اپنے ڈیوٹی کو جوائن کرنے کے لیے۔ یہ عقب میں بھی جو نظر آ رہے ہیں، یہ کیپٹن سہیل صاحب کا یہ فارم ہاؤس، اور اس میں باغات۔ اور یہ کیپٹن سہیل سیلف میڈ انسان، بڑا کٹھن انہوں نے، لیکن اگر ایک اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھا جائے، دنیا کے خوبصورت ترین جو مقامات ہیں ان میں سمندر کا کنارہ، اور اس کو انہوں نے انجوائے کیا، لیکن بڑا صاف ستھرا ٹائم گزارا، پاک صاف۔ اس کی گارنٹی تو ان کے قریبی دوست احباب جنہوں نے ان کے ساتھ شپنگ میں ٹائم گزارا وہ بھی دیتے ہیں۔ یہ بچے ہیں، یہ اس علاقے کے ہیں، یہ ہے مظفر آباد کے قریب، الف والا کہا جاتا ہے اس علاقے کو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں عمارات، اور ابھی میں آپ کو باہر کا بھی ایک ماحول دکھاؤں گا، جس میں باغات کا ایک ماحول۔ اور یہ 2010 کے بعد کی بات ہے، 2010 سے بلکہ پہلے کی بات ہے، جب یہ خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بہترین انویسٹمنٹ کی ہے بچوں کے لیے، آنے والے اپنی نسلوں کے لیے۔ اور یہ اب یہ اسٹاف ہے ان کا اس فارم ہاؤس کا، یہ آج ان کے لیے، ان کی یاد میں، ان کی سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی جائے گی، ادھر قرآن خوانی کی جائے گی، اور
یہ میں آپ کو باہر سے ایک باغ کا بھی دکھاتا ہوں. یہ ہیں ان کے باغات. جب یہ سوئمنگ پول کا یہ ہے فارم ہاؤس کے اندر جو سوئمنگ پول ہے اس کا ایک دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بڑا اس گرمیوں میں شروع ہوتے ہی بڑا بہترین ماحول بن جاتا ہے. جی اوپر محمد شکران حسین خان لکھے ہوئے ہیں، یہ بڑے بیٹے ہیں کیپٹن صاحب کے، اور محمد عابد منہاس یہ سوئمنگ پول کو آپریٹنگ میں کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اور یہ ان کے باغات ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں ایکڑوں پر پھیلا ہوا باغ کا ایک جو شروع کا حصہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اس کالونی کا بیرونی، یہ فارم ہاؤس کا بیرونی حصہ. اور ان علاقوں میں کئی دفعہ میں آیا الیکشن کمپین میں، مختلف اپنی میں جرنلسٹ ہوں تقریباً پچھلے 34 ایئر سے، تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے سیلاب کے دنوں میں بھی اور بعد میں بھی، اور جہاں پر جب بھی کوئی تقاریب ہوا کرتی تھی ان کی کوریج کے لیے دیہاتی ایریاز میں میرا آنا جانا لگا رہا. لیکن جب فارم ہاؤس بننے کی خرید و فروخت سے پہلے بھی جب زمین کیپٹن محمد سہیل حسین بادوزئی فارم ہاؤس کے باہر یہ ان کے ذاتی ملکیت کے باغات، اور جو انہوں نے ترکہ چھوڑا ہے اپنی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، اہلیہ کے لیے، محترمہ کے لیے جو میری بھابھی ماں ہیں ان کے لیے ترکہ چھوڑا ہے. اور اس کے علاوہ اپنی یادیں جو بار بار یاد آئیں گے وہ، بلکہ یاد تو وہ چیز آتی ہے جو بھول جائے، وہ بھولنے والی تو شخصیت ہی نہ تھے. اور یہ وہ جگہ راستہ پہ میں لے کے جا رہا ہوں جب یہ فارم ہاؤس کی خریداری ہو رہی تھی. فارم ہاؤس کے سے پہلے ان باغات کی خریداری ہوا کرتی تھی، تو اس وقت جب ہم آیا کرتے تھے میں ہی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کیپٹن سہیل حسین صاحب کے ساتھ آیا کرتا تھا. تو یہاں پر یہ راستہ تھا ساتھ ہی، اور یہاں پر ایک مسجد بھی ہے. اس مسجد میں بھی اس وقت نمازیں پڑھنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے صادر نصیب فرمائی. بڑا خوبصورت ماحول لگ رہا ہے، درختوں میں باغات میں گھرا ہوا یہ ماحول. اور یہ جو کچی پکی ایک عمارت نظر آ رہی ہے، اس جہاں پر بیٹھ کر یہ پہلی ڈیلز ہوا کرتی تھیں. تو بس اب یہ ہے کہ سب سے گزارش درخواست کہ بڑے بھائی کیپٹن محمد سہیل حسین بادوزئی کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگیں، ان کی فیملی کے لیے دعا مانگیں، خیر کی دعا چاہیے. ان کی زندگی میں کمیاں کوتاہیاں، ہمیں تو ان کے صرف احسانات ہی یاد ہیں، اور وہ بندہ احسان کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا. جو میں جانتا ہوں سب سے میری تو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں 50 نصف صدی سے زیادہ کی یادیں ہیں. بچپن سے پہلے کم سنی کی عمر ہوتی ہے 4-5 سال کی، اس عمر میں کہا کرتے تھے زندگی میں فکر نہیں کرنی. خود بھی 6-7 سال کے تھے، کہا کرتے تھے تمہیں فکر نہیں کرنی، مجھے بڑا ہونے دے، میں تجھے بس ہر خوشحالی تیرے لیے میں کام کروں گا. اس وقت ان کے جو ہوتا تھا کہ تجھے اتنے پیسے دوں گا کہ تو بس، اور ہر طرح کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے بڑے بھائی کے توسط سے میری زندگی میں لکھی ہوئی تھیں. کما کے گئے ہیں نیکیاں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. بحیثیت انسان لغزشیں جو ہیں ان سے درگزر فرمائے. ہر بندے کی زبان پر یہ ہے، پچھلے 2 روز سے جب سے بھی ملاقات کسی سے بھی ہے جو بھی تعزیت کے لیے آیا ہے، یہی بات کر کے جا رہا ہے کہ وہ ایک گریٹ انسان تھا، احسان کرنے والا بندہ تھا، انسان تھا، اور نیکیوں کی بوریاں لے کے گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اصل تو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا. میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی بخشش فرما، ان کے معاملات سے جو کمیاں کوتاہیاں ان سے درگزر فرما. یہ جامع محمدیہ یاسینی اس کے سامنے ہی بیٹھ کر یہاں پر یہ زمین کی خریداری ہوئی، فارم ہاؤس جو بعد میں فارم ہاؤس جو ابھی میں نے آپ کو اندر سے منظر دکھایا ہے، یہ ماچا چھوٹا ماچا ہے لیکن یہ بھی اس وقت تھا. آج اسی پر بیٹھ کر گفت و شنید بھی ہوا کرتی تھی. یہ ملحقہ وہ باغ ہے جو ابھی جو ہمارے ہمسایوں کا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں
یہ بھی اب پکے گھر بن گئے ہیں، پہلے یہ کچے تھے، اور یہ بڑا قدیمی درخت ہے۔ اب اس کی جو شاخیں بتا رہی ہیں، جھکی ہوئی جو شاخیں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھال جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، صدی کے لگ بھگ غالباً ہوگی۔ بڑ کا درخت جس کے نیچے کہا جاتا ہے کہ 100 درخت آتے ہیں، اسی طرح کا میرا بھائی تھا، اس برگد کی طرح ہی تو میرا بھائی تھا۔ جی بالکل، یہ برگد کا درخت ہی تھا ہم سب کے لیے، اور ابھی بھی ہم سب کے لیے بس جو ان کی یادیں ہیں وہ چھوڑ کر جو گئے ہیں، بس اسی برگد کی طرح میرے بھائی نے ہم سب کو اپنے نیچے اپنے سائے میں رکھا ہوا تھا۔ اور یہ ان کے باغ کا ایک اور دوسرا کنارہ، اور اس برگد کے سائے کے تلے میری دعا ہے کہ جس طرح کہ میرے بھائی نے ہم سب کے لیے مہربانیاں فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسی طریقے کی آسانیاں پیدا کر دے، ان کے لیے برگد والا وہاں ان کو درخت عطا فرما جس پر ان کی نیکیوں کی چھاؤں ہو، اور لغزشوں سے پاک صاف ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو بھی جو ہے نا نیکیوں میں بدل دے، ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ السلام علیکم، محمد ندیم کیسر، بادوز نیوز، ملتان۔